شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو غلام کی خوبصورت بیوی اور بادشاہ کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے گیا تو اس کی نظر دوسرے مکان کی چھت پر پڑی جس پر ایک حسین و جمیل عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ بادشاہ نیچے اترا اور اپنی نوکرانی سے پوچھا، یہ والا گھر کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے غلام فیروز کا ہے۔ بادشاہ نے اپنے کام میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے غلام فیروز کو بلایا۔ اس کا غلام فیروز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جی بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے اس کو خط دیا اور کہا، فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور جواب بھی لے آؤ اور لے کے آنا۔ فیروز نے خط لیا اور گھر آ گیا اور وقت بہت کم تھا، اس نے خط کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔ ادھر بادشاہ نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ غلام کی بیوی نے پوچھا، کون ہو؟ جواب ملا، بادشاہ سلامت ہوں۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور بادشاہ اندر داخل ہو گیا۔ غلام کی بیوی سمجھ گئی آج خیریت نظر نہیں آتی اور بادشاہ سے پوچھا، آج ہمارے غریب خانے میں کیسے تشریف لے آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تیری وجہ سے مہمان بن کر آیا ہوں۔ غلام کی بیوی نے یہ سن کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس کٹورے میں منہ ڈالا ہے جس کٹورے میں تمہارا کتا دودھ پیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں۔ بادشاہ نے غلام کی بیوی کی باتیں سن کر شرمسار ہوا اور اٹھ کر چلا گیا اور اپنے جوتے وہاں بھول گیا۔ راستے میں فیروز کو خط یاد آیا جو تکیے کے نیچے بھول گیا تھا۔ فیروز نے جلدی سے گھوڑے کو موڑا اور گھر آیا۔ فیروز کی نظر خط اٹھاتے وقت بادشاہ کی چپل پر پڑ گئی، جس کے بعد فیروز کا سر چکرا گیا اور چلا گیا۔ فیروز جب واپس آیا تو بادشاہ سلامت نے اس کو انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز نے 100 دینار لیے اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کو بیچ کر عورتوں والے کپڑے لیے اور کچھ تحفے تحائف لیے اور پھر واپس آ کر بیوی کو دیے اور اس کو کہا، پہن کر تیاری کرو، آپ کے میکے چلتے ہیں۔ پھر فیروز نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو والدین چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ بہت سے دن گزر گئے، فیروز اپنی بیوی کو لینے واپس نہ گیا۔ فیروز کی بیوی اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد فیروز کے سالے فیروز سے ملنے آئے۔ فیروز کے سالوں نے پوچھا، اپنی بیوی کو لینے کیوں نہیں آئے ہو؟ فیروز نے کہا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، جیسے آپ نے دیا تھا ویسے میں نے واپس کر دیا ہے۔ فیروز کے سالوں نے کہا، یہ ہمیں کوئی جرم بتاؤ واپس کرنے کا، یا ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن اس کے ذمے میرا کوئی حق باقی نہیں ہے۔ اس کے سالے کیس لے کر قاضی کے سامنے پیش ہو گئے۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ لڑکیوں کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے فیروز کو ایک سرسبز باغ اور درخت جو پھلوں سے بھرا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی دیا تھا۔ اس آدمی نے باغ کو اجاڑ دیا ہے، سارے پھل کھا لیے ہیں، درخت کاٹ دیے، پانی کا کنواں خراب کر کے بند کر دیا ہے۔ قاضی نے کہا، ہاں لڑکے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، جو باغ ان نے دیا تھا میں نے ان کو بہتر حالت میں واپس کر دیا ہے۔ اس کے سالوں نے جواب دیا، جی اس حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس سے واپس کرنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ قاضی نے کہا، فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاضی نے کہا، میں نے باغ کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ میں نے تو اس لیے چھوڑا ہے، ایک دن میں نے باغ میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے ہیں تو مجھے خوف ہوا اس باغ میں شیر مجھے بھی ساتھ کھا جائے گا، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔
بادشاہ جو ٹیک لگے سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف واپس اعتماد کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ اللہ اس میں کوئی شک نہیں، شیر آپ کے باغ میں گیا تھا لیکن نہ تو وہاں کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ تو کوئی پھل توڑ سکا، نہ پتا۔